ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پولی نام کا ایک چالاک اور رنگین طوطا رہتا تھا۔ پولی کے پنکھ تھے جو اندرد خش کے ہر رنگ کے ساتھ چمکتے تھے، جو اسے پورے جنگل میں سب سے زیادہ چمکدار پرندہ بنا دیتا تھا۔ لیکن وہ اپنی شرارتی اور متجسس طبیعت کے لیے بھی مشہور تھی۔ ایک دھوپ والی صبح پولی نے دیکھا کہ جانوروں کا ایک گروپ ایک عجیب و غریب درخت کے گرد جمع ہے جس میں بڑے چمکدار پھل ہیں۔ جانوروں نے افسانوی حکمت کے پھل کے بارے میں پرجوش انداز میں سرگوشی کی، کہا کہ جو بھی اسے توڑ سکتا ہے اسے عظیم علم فراہم کرنا ہے۔ اپنے تجسس کا مقابلہ کرنے سے قاصر، پولی نے حکمت کے پھل کو توڑنے کے لیے ایک مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اپنے دوستوں چپ دی اسکوارل، بینی دی بندر اور ایلی دی ایلیفینٹ سے ملاقات کی۔ ایک ساتھ انہوں نے چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے جنگل میں گہرا سفر کیا۔ پولی کے قوس قزح کے رنگ کے پنکھ اس وقت کام آئے جب اس نے دوسرے پرندوں کے ساتھ بات چیت کی تاکہ وہ پھل کے محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے تو انہیں ریت، موٹی بیلوں اور یہاں تک کہ ایک شرارتی بندر قبیلے کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ لیکن پولی کی ذہانت، چپ کی فرتیلی، بینی کی چستی اور ایلی کی طاقت کے ساتھ انہوں نے ہر چیلنج پر قابو پا لیا۔ آخر کار کئی دنوں کی مہم جوئی کے بعد وہ ایک بلند و بالا درخت پر پہنچے جس کے اوپر حکمت کا پھل چمک رہا تھا۔ پولی نے اپنے متحرک پنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوستانہ سانپ کو درخت پر چڑھنے اور پھل حاصل کرنے کے لیے دلکش کیا۔ ایک بار جب حکمت کا پھل اس کی چونچ میں تھا، پولی اور اس کے دوست جنگل میں واپس آئے، پہلے سے کہیں زیادہ عقل مند۔ انہوں نے پھلوں کے علم کو دوسرے جانوروں کے ساتھ شیئر کیا، جس سے جنگل میں حکمت اور ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ پولی کے اندرد خش کے پنکھ اور بھی چمکے اور اسے ہمیشہ کے لیے جنگل میں سب سے ہوشیار اور رنگین طوطے کے طور پر منایا گیا۔ اس دن سے آگے وہ پولی دی وائس طوطا کے نام سے مشہور ہونے لگی۔ جنگل پروان چڑھا اور جانور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، یہ سب پولی کی جرات مندانہ مہم جوئی اور حکمت کے افسانوی پھل سے حاصل کردہ حکمت کی بدولت تھا۔ اور یوں پولی طوطے کی مہم جوئی جاری رہی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ دانشمندی اور دوستی ہی جنگل کا حقیقی خزانہ ہے۔